اس محرم کے مہینے میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ محرم میں آسمان سے زمین پر پہلی بارش نازل ہوئی۔ محرم الحرام میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو داخل فرمایا اور فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھلم کھلا کھاؤ پیو، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت بتا دیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ قریب نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے ورغلایا، انہوں نے اس درخت کے پھل میں سے کھا لیا۔ اللہ نے دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ کئی عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کلمات سکھائے، جن کلمات کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ کی، اور جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جس درخت سے تو نے منع کیا ہم نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو محرم الحرام میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور محرم الحرام میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو رفعت مکانی عطا فرمائی، بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ محرم الحرام میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اللہ نے طوفان کو ختم کیا، نافرمان ہلاک ہوئے، جو فرما بردار کشتی میں سوار تھے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بچا لیا۔ تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ محرم الحرام میں ہی حضرت یونس کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ تین اندھیروں میں جب حضرت یونس مشکل میں پڑ گئے، قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین، اندھیروں میں، اندھیرے میں نہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں۔ اس مچھلی والے پیغمبر کا بھی تذکرہ کیجئے، جب اس نے 3 اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا۔ محرم الحرام میں حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ حضرت ایوب نے بیماری میں اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی، تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کو دریا سے پار لگایا اور فرعون کو بمائے اس کے قوم کے غرق کیا، فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے موسیٰ اور قوم موسیٰ کو نجات عطا فرمائی، تو مہینہ 10 محرم الحرام کا تھا، اور یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، راستہ ایک ہی ہے، بولو، راستہ ایک ہی ہے۔ موسیٰ پار ہو گئے، فرعون ڈوب گیا۔ نظر کس پہ رکھنی چاہیے؟ توکل، بھروسہ راستے پہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ محرم الحرام میں ہی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اہل مکہ جو تھے وہ محرم الحرام میں غلاف کعبہ کو تبدیل کیا کرتے تھے، اور محرم الحرام میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو اللہ نے لوٹا دیا تھا۔ 40 سال اپنے بیٹے کے غم میں، بیٹے کی جدائی میں حضرت یعقوب اتنے روئے، آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، بینائی ختم ہو گئی۔ 40 سال کے بعد جب یوسف علیہ السلام کا کرتا چہرے پہ ڈالا گیا، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی، تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ محرم الحرام میں ہی ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، محرم الحرام میں ہی ابراہیم کو نبوت ملی، اور محرم الحرام میں ہی حضرت ابراہیم کو اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا تھا۔ وہ اور محرم الحرام میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ یہ تو چند واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس لیے محرم الحرام کی جو عظمت ہے، جو شرف ہے، جو حرمت ہے، وہ ابتدا ہی سے ہے، اسلام کے آنے کے بعد سے نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد سے محرم کی حرمت، محرم کی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارا نظری عقیدہ ہے امام حسین شہید برحق ہے، شہید کرنے والے لعنتی ہیں، کروانے والے لعنتی ہیں، لیکن ہم حسین کی شہادت پہ ماتم کرنے والے نہیں، فخر کرنے والے۔ شہادت کی موت تو قابل فخر موت ہے، یہ موت تو قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ تو یہ تاثر دینا کہ یہ محرم الحرام کی حرمت کربلا کی وجہ سے ہے، اور پھر کربلا کے واقعہ کو سامنے رکھ کر اس مہینے کو غم اور ماتم کا مہینہ بنانا، یہ بھی شریعت کے ساتھ زیادتی ہے۔